بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں۔ بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، چاہے خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے، بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کر کے خود کو دلیر ظاہر کریں۔ میاں بیوی: مرد دن ہے اور کمائی کا ذریعہ ہے، عورت رات ہے اور سکون کا باعث ہے۔ مرد روشنی ہے اور اس کے بغیر گھر اندھیری نگری ہے۔ عورت سکون ہے اور اس کے بغیر کسی گھر میں سکون کا ہونا ممکن نہیں۔ مرد جب چپ ہو جائے تو عورت کو مزید زبان درازی کی بجائے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ مرد جب گھر چھوڑ کر باہر نکل جائے تو بیوی کو یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ مرد کا گھر سے نکل جانا ہتھیار ڈال دینا ہے، اور اسلام میں ہتھیار ڈال دینے والے کے ساتھ نرمی اور احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ عورت جب رو دے تو مرد کو سارا قضیہ سمیٹ دینا چاہیے۔ وہ خدا سے زیادہ طاقتور نہیں جو مکھی کے سر کے برابر آنسو اور سمندر کی جاگ کے برابر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ جو سمجھے تو اشک سب کچھ ہیں، وہ نہ سمجھے تو صرف پانی ہے۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری بہت سی پسندیدہ بھی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتا دیا ہے کہ اگر انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون سا ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو، لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ بیوی اگر ناراض ہے تو یہ سوچ کر خود ہی راضی ہو جائے گی تو آپ غلطی پر ہیں۔ راضی تو ہو جائے گی لیکن آپ کے منانے سے جو محبت اس کے دل میں جگہ بناتی ہے نا، وہ اس ازدواجی رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کافی ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ شوہر اور بیوی کا ایک ہی بستر پر سونا کتنا افضل ہے۔ حدیث نبوی ہے، مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، اللہ یہ کہ کسی ایک کو عذر ہو۔ اس کے لیے مقصد ہم بستری کرنے کا نہیں، بلکہ اس مقصد یہ ہے کہ اس کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ: میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا۔ اس رشتے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوص دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ ازدواجی زندگی کا حسین تصور: قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ نہیں پیش کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں یہ ہیں کہ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کی خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا لباس قریب ہوا کرتا ہے، اب بتائیے قرب کا اسے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ یہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ بیوی شوہر کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کو جتنا وہ سمجھے گا، اس کے قریب رہے گا، اتنی ہی وہ آسان ہوگی، اور جتنا اس سے دور ہوگا، جتنا اس سے الجھے گا، اتنی ہی وہ مشکل ہوگی۔ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے نا، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔